نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے کہ اچھی اور بری صحبت کا انجام قرآن و سنت کی روشنی میں کیسا ہوا کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ اہل جنت کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور باہم آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہوں گے کہ ان کہنے والوں میں سے ایک یہ کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو مجھ سے یہ بات پوچھا کرتا تھا کہ کیا تو آخرت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، جس کا ذکر اللہ جل شانہ نے اس طرح فرمایا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، کہ اہل جنت آپس کے اندر ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ان کہنے والوں میں سے ایک یہ کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، جو مجھ سے یہ بات کہا کرتا تھا کہ کیا تو آخرت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، اور مجھ سے یہ بات بھی کہا کرتا تھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا اس کے بعد ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ اور پھر وہ ان سے یہ کہے گا کہ کیا تم اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ اس کو جب دیکھیں گے قال هل انتم مطلعون، کہ کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، بس جب وہ اس کو دیکھیں گے تو جہنم کے درمیان کے اندر جل رہا ہوگا، اور اس وقت یہ کہے گا قال تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ یہ مجھے بھی ہلاک کر دیتا، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر نہ ہوتی تو آج میں بھی اس کے ساتھ جہنم کے اندر حاضر ہوتا۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ایک واقعہ قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس شخص کو اس برے کی صحبت سے بچا لیا، ورنہ اس کی صحبت ایسی تھی جو اس کو جہنم کے اندر لے جاتی۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے ایک اور واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ جس میں ایک شخص اونچی آواز سے یہ کہہ رہا ہوگا یا ویلتا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ لوگ اس سے کہیں گے کہ تو کیوں برباد ہو گیا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور وہ یہ کہے گا کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، میں نے اس کو دوست بنایا جس کی وجہ سے آج میں بھی اس کے ساتھ جہنم کے اندر جل رہا ہوں۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے کلام سے یہ بات واضح ہو گئی کہ برے لوگوں کی صحبت انسان کے جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اور تم میں سے چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے۔ تو اس لیے میں بھی دیکھوں کہ میرے جو دوست احباب ہیں وہ کون لوگ ہیں، آپ سب بھی لوگ بھی دیکھیں کہ آپ کے جو دوست احباب ہیں کون لوگ ہیں۔ کیا ہمارے جو دوست ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، نیک یا صالح ہیں، جو ہمیں خیر اور بھلائی اور اچھائی کی طرف بلاتے ہیں؟ اگر ہم برائی اور نافرمانی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں روکتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ ہمیں نماز کے لیے بلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور خیر کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں۔ یا خدا نخواستہ جو ہمارے جو دوست ہیں وہ ایسے ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہیں اور خود بھی بے دینی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں بھی بے دینی والی زندگی گزارنے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایسے لوگ تو ہمارے دوست نہیں ہیں جو ہمیں نافرمانی کی طرف اور گناہ کی طرف لے کر جانے والے ہوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد کے تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے، کیونکہ صحبت کا اثر وہ انسان پر ہوتا ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مبارک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے پاس اونٹ پالتا ہے اس شخص کے مزاج کے اندر کینہ آتا ہے، اور جو شخص اپنے پاس گھوڑے پالتا ہے اس شخص کے اندر تکبر آتا ہے، اور جو شخص بکریاں اپنے پاس پالتا ہے تو اس میں عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ یعنی جانوروں کے ساتھ رہنے سے اور جانوروں کے ساتھ وقت گزارنے سے جانوروں کے اوصاف اگر انسان میں منتقل ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جانور ہمیں بول کر یہ نہیں کہتے کہ تم متکبر بن جاؤ یا جو ہے تم جو ہے عاجز بن جاؤ، تو وہ بول کر نہیں کہتے، لیکن ان کے ساتھ وقت گزارنے سے اور ان کے پاس زیادہ دیر رہنے سے غیر اختیاری طور پر ان کے اوصاف اگر انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں تو وہ دوست احباب جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں، بعض دوست ہمیں اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، بعض دوست ہمیں سارا دن ہمارے سامنے دنیا اور دنیا کے فائدے اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں، بعض لوگ دوست ہمارے ایسے ہیں جو ہمیں آخرت پر فکر مند کرتے ہیں اور آخرت کی تیاری کا بار بار ہمیں کہتے ہیں، تو کیا ان کا اثر نہیں ہوگا؟ تو اچھے دوستوں کا اچھا اثر ہوگا اور برے دوستوں کا برا اثر اس انسان پر ہوگا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، ای جلسائنا خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں ان میں سے ہمارے بہترین دوست یا بہترین شخص کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذکر باللہ رؤیتہ، کہ جن کے دیدار سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، وزاد فی علمکم منطقہ، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، وذکرکم بالآخرۃ عملہ، اور جس کے عمل سے آخرت تمہیں یاد آ جائے، یہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اذا رأیتم الرجل، کہ جب تم دیکھو کسی ایسے شخص کو قد اعطی زہدا فی الدنیا، کہ جسے دنیا سے بے رغبتی ہو، اور قلت منطق، اور کم بولنے والا ہو، فاقتربوا منہ، پس تم اس شخص کے قریب ہو جاؤ، فإنہ یلقی الحکمہ، کیونکہ وہ اچھی باتیں کرتا ہے۔ یعنی کم بولنے والا ہو اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا ہو تو اس کے اپنے آپ کو اس کے قریب کر لو کہ وہ تمہیں اچھی باتیں کرے گا اور خیر اور بھلائی کی بات بتائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہائی بہتر ہے برے آدمی کے پاس بیٹھنے سے، وجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور نیک آدمی کے پاس بیٹھ جانا اکیلے بیٹھنے سے بہتر ہے، کہ جب ہم کسی نیک کے پاس بیٹھیں گے وہ ہمیں خیر اور بھلائی کی بات جو ہے وہ بتائے گا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، کبھی انسان کی نیکی پر چلنے میں اس کا خاندان اور اس کا قبیلہ اور اس کے بڑے لوگ بھی رکاوٹ بن جایا کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہم جہنم میں لوگوں کو ڈالیں گے تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ جل شانہ سے یہ بات کہہ رہے ہوں گے، وقالوا ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیل، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی لڑائی کا حصہ بننا نہیں چاہتے، لیکن چونکہ ان کا خاندان لڑائی کر رہا ہوتا ہے تو مجبوراً وہ بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ آیات اور احادیث ہمیں یہ بات واضح کر رہی ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو ہمیں نافرمانی اور گناہ کی طرف لے کر جائیں، اور نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالحین لوگوں کی اتباع کرنے اور ان کی پیروی کرنے اور ان کے پاس بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔